السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ گزشتہ آیات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے مکمل ہونے کی نوید سنائی، بشارت ملی کہ دین مکمل ہو چکا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو چکی۔ یہ بات ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفہ کے دن۔ تو اسی دن کا یہ اعلان بھی ہے کہ الیوم، آج، احل لکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، احل لکم، حلال ہو گئی ہیں تمہارے لیے، حلال کر دی گئی ہیں الطیبات، تمام صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد وہی چیزیں ہیں جو جسمانی اور اخلاقی طور پہ مفید ہیں، اور ایک سلیم الفطرت انسان جس کا عقل بھی سلیم ہے، قلب بھی سلیم ہے، پاک نفس انسان ہے، اس کو وہ چیزیں واقعی اچھی لگتی ہیں، اور جو چیزیں ایک پاک انسان کو بری لگتی ہیں وہ تمام چیزیں خبائث ہیں۔ ایک سلیم الفطرت انسان کو وہ خبائث، وہ بری چیزیں بری ہی لگتی ہیں، البتہ کچھ زمانے کا میل چڑھ جاتا ہے تو اس کی وہ سلامتی طبع پر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کبھی بری چیز کی طرف بھی اس کا میلان ہو جاتا ہے، ورنہ اگر سلامتی پر ہو تو وہ اسے بری چیزیں بری ہی لگیں گی۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جس میں تمہاری جسمانی اور اخلاقی نشو و نما ہے، فائدہ ہے، وہ اللہ نے حلال کر دی ہیں آج۔ اور اس میں وہ مکمل بھی ہو گئی بات کہ اب آئندہ یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو قرآن میں بیان ہو گئیں، باقی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ کھانے کی چیزیں الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو ان لوگوں کی ہیں جنہیں کتاب دی گئی، حِلٌّ، وہ بھی حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ ذبیحہ ہی ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ وَطَعَامُكُمْ، اور جو تمہارا کھانا ہے، حِلٌّ، وہ بھی حلال ہے، لہم، ان کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے حلال چیز انہیں نہیں کھلاؤ گے، تم انہیں بھی کھلاؤ گے، اور ان کی حلال چیزیں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہیں۔ یہ تو معاملہ تھا کھانے کا۔ کھانے کے علاوہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی آگے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، من المؤمنات، وہ پاک دامن عورتیں چاہے ایمان والیاں ہوں، مومن ہوں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں من الذین، چاہے ان لوگوں کی ہوں جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی جو تم سے پہلے کے اہل کتاب ہیں، ان کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن، شرط یہ ہے دونوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے حوالے سے بھی اور اہل کتاب عورتوں کے حوالے سے بھی، شرط یہ ہے کہ اذا، جب آتیتموہن، تم ان کو دو، اجورہن، ان کے مہر،
ان کا حق مہر ادا کرو، یہ تو واجب ہے۔ محسنین، آگے فرمایا ان کے حق مہر ادا کرو، یعنی ان کو جو معاوضہ دو وہ محسنین ہو کر دو۔ محسنین کا کیا معنی ہے؟ ابھی محسنات بھی گزر رہا تھا، اب محسنین بھی اسی روٹ سے ہے۔ عربی کا لفظ حسن ہے، ہا صاد نون سے۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، کیونکہ قلعہ جو ہوتا ہے وہ حصار ہوتا ہے، اس میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ تو فرمایا محسنین، تم عورتوں سے تو جب اپنے بیوی بنانا چاہو تو تمہارا ارادہ محسنین والا ہو۔ محسنین کے معنی انہیں اپنی حفاظت میں لانے والا ہو، انہیں معاشرے کی حفاظت میں لانے والا ہو، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالنے والا معاملہ ہو، نہ کہ صرف لذتیں لینے کے لیے ہو، بلکہ انہیں معاشرے میں اپنی بیوی بنا کر ایک عزت دار اور عفت کے ان کی حفاظت کا ارادہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، ہاں انہیں محفوظ کرنے کے ارادے سے لے آؤ، نہ کہ محض مستیاں نکالنے والا معاملہ ہو۔ ولا متخذی، اور نہ یہ معاملہ ہو کہ تم نے انہیں بنا رہے ہو اخدان، خفیہ دوستیاں بنا رہے ہو، یا ان کے ساتھ چھپی آشنائیاں قائم کرنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا ازدواجی ضرورت کے حوالے سے، اس کے بارے میں اللہ نے تمہیں ایک دائرہ کار دے دیا ہے، اصول فراہم کر دیے ہیں، اور انہی پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، لیکن جس شخص نے انکار کیا، بالایمانی، ان ایمان کی باتوں کا اور اللہ پر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کا جس شخص نے بھی انکار کر دیا، بظاہر بہت اچھا آدمی ہو لیکن اگر اللہ کے فرامین کا جو کہ طے شدہ ہیں اس میں اس نے انکار کیا، فقد حابط عملہ، تو یاد رکھو کہ حابط برباد ہو گیا، عملہ اس کا سارا کیا کرایا، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اگر اللہ اور رسول کے وہ فرامین جو ثابت ہیں ان میں کوئی بندہ انکار کر بیٹھے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا اور آخرت میں ایسا بندہ خسارے والے لوگوں میں ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور اصل آخرت ہی ہے، کیونکہ جس کا اینڈ خراب ہو گیا وہ بالکل برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائیں، سب کو خسارے سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔